بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ نورانی گلا عطا فرمایا کہ جب آپ خوش آوازی اور خلوص کے ساتھ زبور پڑھتے تھے تو پرندے بھی اپنی پرواز چھوڑ کر تھم جاتے تھے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگتے تھے، اسی طرح پہاڑ بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ رات کے وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن کریم کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی میٹھی رسیلی اور خلوص بری آواز سن کر ٹھہر گئے اور دیر تک سنتے رہے، اور اتنی خوش آوازی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کا ایک حصہ قرار دیا۔ اور جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ میری قرات سن رہے ہیں تو میں اور بھی اچھی طرح پڑھتا، اور سب سمجھ لیجئے کہ خود داؤد علیہ السلام کی آواز کیسی ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت شام، عراق اور فلسطین کے علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دن دو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ ان میں سے ایک اپنا حال رو رو کر سنا رہا تھا کہ حضور، اس آدمی نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، مجھے برباد کر دیا ہے، میرے کھیت میں اس کی بکریوں کا ریور گھس آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے کھیتوں کا چاٹ کر گئی، میری لہلہاتی اور پکی ہوئی فصل کو اس کی لاپرواہی نے برباد کر دیا۔ حضور، ایک دو بکریاں ہوتی تو میں روک بھی لیتا، یہ تو ایک بہت بڑا ریور تھا، سب میرا فصل کھا گئیں۔ آپ علیہ السلام بتائیں اب میں کیا کروں، کیسے گزارا ہوگا میرا؟ حضور انصاف کیجئے، میرے حال پر رحم کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بادشاہ بنایا ہے، انصاف کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اگلے شخص کو آگے بڑھنے کو کہا۔ جب وہ شخص آگے آیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے بکریوں کے ریور والے سے پوچھا، کیا یہ کھیتوں والا شخص سچ کہہ رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں حضور، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اپنی بکریوں کو کیوں نہیں روکا؟ بکریوں والا شخص کہنے لگا، اے نبی علیہ السلام، میں نے بکریوں کو روکا تھا مگر ریور بہت بڑا تھا جس کی وجہ سے نہ روک سکا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مانتے ہو کہ سارا نقصان تمہاری بکریوں کی وجہ سے ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مانتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں آدمیوں کو غور سے دیکھا، کچھ سوچا، پھر آہستہ آہستہ کچھ کہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بکریوں کے ریور کی قیمت اتنی معلوم ہوتی ہے جتنا کہ کھیت والے کا نقصان، لہٰذا یہ ساری بکریاں اس کھیت والے کو دے دی جائیں تاکہ اسے کوئی نقصان نہ ہو اور لاپرواہی برتنے والے کو سزا بھی مل جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ساتھ ہی بیٹھے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، بابا جان، آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، مگر بابا جان، یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ بکریوں کا ریور کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ وہ بکریوں کے دودھ اور بالوں سے فائدہ اٹھائے، اور بکریوں والے کو کہہ دیا جائے کہ وہ اس کے کھیتوں میں کام کرے، جب کھیت میں نئی فصل تیار ہو جائے گی تو بکریوں والے شخص کو اس کی بکریوں کا ریور مل جائے گا۔ اس طرح نہ بکریوں والے کو نقصان ہوگا نہ ہی کھیت والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ ناظرین محترم، ایسا ہی ایک اور واقعہ سن لیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں تھیں، دونوں کی گود میں بیٹے تھے، وہ دونوں کہیں جا رہی تھیں کہ راستے میں ایک بھیڑیا آیا اور ایک کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ وہ عورت جس کا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا دوسری عورت کے بچے کو چھین کر بولی کہ یہ میرا بچہ ہے، بھیڑیا تیرے بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ بچے کی ماں نے کہا، بہن خدا سے ڈر، یہ بچہ تو میرا ہے، بھیڑیا نے تیرے بچے کو اٹھایا ہے۔ ان دونوں میں جب جھگڑا بڑھ گیا تو دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ بچہ بڑی عورت کو دلوا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، ایک فیصلہ میرا بھی ہے، اور یہ ہے کہ چھری منگوائی جائے، میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں اور آدھا بڑی کو اور آدھا چھوٹی کو دے دیتا ہوں۔ یہ فیصلہ سن کر بڑی تو خاموش رہی اور چھوٹی بولی کہ حضور، آپ بچہ بڑی کو ہی دے دیں، لیکن خدارا بچے کے ٹکڑے نہ کیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بچہ اسی چھوٹی کا ہے جس کے دل میں شفقت مادری پیدا ہو گئی، چنانچہ وہ بچہ چھوٹی کو دے دیا گیا۔ ابن عساکر میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک خوبصورت عورت سے ایک رئیس نے ملنا چاہا، لیکن عورت نے نہ مانا۔ اسی طرح 3 اور شخصوں نے بھی
اس سے بدکاری کا ارادہ کیا، لیکن وہ باز رہی۔ اس پر وہ رؤساء خار کھا گئے اور آپس میں اتفاق کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں جا کر سب نے گواہی دی کہ وہ عورت اپنے کتے سے ایسا کام کرتی ہے۔ چاروں کے متفقہ بیان پر حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی شام کو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر خود حاکم بنے اور 4 لڑکے ان لوگوں کی طرح آپ کے پاس اس مقدمے کو لائے اور ایک عورت کی نسبت یہی کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ان چاروں کو الگ الگ کر دو۔ پھر ایک کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس کتے کا رنگ کیسا تھا؟ اس نے کہا سیاہ۔ پھر دوسرے کو تنہا بلایا، اس سے بھی یہی سوال کیا، اس نے کہا سرخ۔ تیسرے نے کہا خاکی، چوتھے نے کہا سفید۔ آپ نے اسی وقت فیصلہ دیا کہ عورت پر یہ تہمت لگا رہے ہیں اور ان چاروں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ آپ نے اسی وقت ان چاروں امیروں کو بلایا اور اسی طرح الگ الگ ان سے اس کتے کے رنگ کی بابت سوال کیا۔ یہ بڑبڑا گئے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آپ کو ان کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور حکم فرمایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ پیارے دوستو، بے شک انسان کو دی گئی نعمتوں میں سے علم ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان اس علم کو عقل و دانش سے استعمال کرے تو بڑے بڑے معاملے حل ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اپنے علم کا استعمال بھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اس علم کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کے حضور شاکر نہیں ہوتے کہ اس نے علم اور عقل و دانش جیسی نعمتوں سے نوازا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم بخشا اور انہوں نے رب العالمین کا شکر ادا کیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح آتا ہے، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا اور انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ پیارے دوستو، ایسے ہی ایمان فروز اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔